عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے قبر و حشر میں نور کی خیرات مجھ کو کر عطا مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اپنا پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے
وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، اور زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی رحمت جانے دا عالم جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیات و فارض کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق و سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب نو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج اللہ رب العزت دے کرم اور فضل دے نال 17 رمضان المبارک ہے، تو 10 محرم الحرام شریف نو جو میدان کربلا دے اندر واقعات ہوئے، نبی کریم آقا علیہ السلام آپ دے پیارے نواسے جنتی نوجوانہ دے سردار سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقانوں بے دردی دے عالم دے اندر شہید کیتا گیا۔ حضرات محترم، ظالمہ نے صرف شہید کرن دی حد تک ظلم نہیں کیتا، بلکہ اس تو بعد بھی بہت عظیم مظالم ڈھائے گئے اور بہت بڑے ظلم دی داستان رقم کیتی گئی۔ حضرات محترم، مدینہ طیبہ تو لے کے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ تو لے کے کربلا دے میدان تک اور 10 محرم الحرام تک یہ جڑا عظیم قافلہ میدان کربلا دے اندر گیا ہے نا، ان دی نگرانی، ان دی قیادت، ان دی رہنمائی، ان دے سربراہ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات اقدس سی۔ لیکن
جس وقت تمام شہادتاں ہو گئیاں، حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقاء نو شہید کر دیتا گیا۔ اس تو بعد اس قافلے دی نگرانی، اس قافلے دی ذمہ داری، اس قافلے دی سربراہی ثانیہ سیدہ زہرا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ذمہ داری سی۔ حضرات محترم، جس طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عظیم صبر تحمل دا پہاڑ بن کے دکھایا نا، اسی طرح اس خاتون نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی استقامت اور صبر دا پہاڑ بن کے لوگاں نو دکھایا، اور قیامت تک آن والی خواتین اسلام نو پیغام دیتا کہ اگر میں جنتی خاتون ہو کے اور جنتی جوانہ دے سردار دی ہمشیر ہو کے اور اتنے ظلم برداشت کر کے بھی صبر اور استقامت دا دامن نہیں چھوڑیا، تو پھر قیامت تک آن والی خواتین اسلام واسطے بھی جائز نہیں کہ او صبر اور استقامت دا دامن چھوڑن۔ جدوں بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اللہ اور اس دے رسول دی رضا دی خاطر صبر اور استقامت دا دامن مضبوطی دے نال تھام کے رکھنا ہے۔ حضرات محترم، کربلا دے میدان دے اندر جس وقت حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا نا، چونکہ کربلا دے میدان دے اندر آخری شہادت جڑی سی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہوئی سی۔ حضرات محترم، آپ دی شہادت تو بعد ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی، اور کیسا عظیم ظلم ڈھایا کہ شہید تے کر دیتا، بچیاں نو بھی قربان کیتا، جواناں نو بھی قربان کیتا، بزرگاں نو بھی قربان کیتا، آل رسول نو بھی قربان کیتا، خون رسول نو بھی قربان کیتا، صحابہ کرام نو بھی قربان کیتا، تابعین نو بھی شہید کیتا۔ تو ہجے بھی انہاں لوگاں دا دل نہیں پریا، دل نہیں رجیا۔ حضرات محترم، کیسی ظلم دی انتہا کی تھی کہ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جسم اقدس جس وقت کربلا دے میدان دے اندر پیا ہویا نا، گر گیا زمین تے، اور آپ دا سر انور آپ دے جسم اقدس تو جدا کر دیتا گیا، تو ایک ظالم جن دا نام قیس بن محمد بن اشعثی، اس بے ایمان نے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا پجامہ مبارک سینا آپ نے پہنیا تیبند دی جگہ دیتے، اس بے ایمان نے وہ اتاریا۔ ایک بے حیا آگے آیا، اس نے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جڑا کرتا مبارک سینا وہ اس نے اتاریا۔ اسود بن خالد بے ایمان اگے آیا، اس بے ایمان نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نالین مبارک جوتے مبارک اتارے۔ عمر بن یزید اگے آیا، اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جناب والا آپ دا امامہ مبارک اتاریا۔ یزید بن شبل اس نے آپ دی چادر مبارک اتار لئی، اور اسی طرح آپ دا جتنا ساز و سامان سینا آپ نے اس وقت پہنے ہویا وہ سارا بے ایمانہ نے اتاریا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برہنہ کر دیتا۔ صرف آپ نے ناف تو لے کے اور گوڈیاں تک ایک لباس پہنیا سی، پجامہ نما چیز پہنی سی،
صرف اتنا جسم مبارک چھپیا رہا، باقی آپ دا تمام جسم برہنا کر دیتا گیا، یعنی کہ اتنی ظلم دی انتہا کی تھی۔ تو حضرات محترم، تو پھر کربلا دے میدان تو بعد رب دا عذاب، رب دا غضب کس طریقے دے نال ظاہر ہویا، اس نو روایات دے اندر بیان کیتا گیا۔ حضرات محترم، حضرت بصرہ ازدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون نے کہا، تو آپ فرماندیاں نے لما قاتل الحسین مطرت السماء، کہ جدوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہید کر دیتا گیا نا، تو آسمان تو بارش آئی، تو فرماندیاں نے بارش آندی ہے پانی دی، لیکن اس دن جڑی بارش آئی ہے پانی دی بارش نہیں آئی، بلکہ اس دن خون دی بارش آئی ہے، آسمان نے خون برسایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام فرمائے لما قاتل الحسین مطرت السماء دمن فأصبحنا وحبابنا وجرارنا وَقُلَّ شَيْءٍ لَنَا مَلَانَ دَمَا۔ آپ فرماندیاں نے رات آسمان تو خون برسے آئے، رب نے اپنا عذاب بھیجی آئے، اپنے قہر و غضب دا اظہار فرمایا ہے، کہ جدوں حضرت سید الشہداء نواس رسول جنتی نوجوانہ دے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقانو شہید کر دیتا گیا ہے۔ آپ فرماندیاں نے رات ستیاں، رات خون دی بارش آئیے، جس وقت صبح اپنے برتنانوں دیکھے آئے، کھانا پکانے والے برتنانوں دیکھے آئے، پانی پینے والے برتنانوں دیکھے آئے، دیگر ضروریات دی اشیاء دیکھے آئے۔ آپ فرماندیاں نے ساڑھے برتن خون دے نال بھر گئے نے، پوچھیا گیا وجہ کیے، فرماندیاں نے وجہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دیتے غضب دا اظہار فرمایا ہے، کہ کس بے دردی دے عالم دے نال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقانو شہید کیتا گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت سیدنا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑے عبداللہ بن عمر دے شاگرد نے اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان دے شاگرد نے، حضرت سیدنا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے منو خبر پہنچیے ان یوم قتل الحسینی، کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کیتا گیا ہے، اور بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی دے اردا گرد اس دے علاقے دے اندر اگر کوئی انسان زمین تو پتھر اٹھاندا ہے، زمین تو روڑا اٹھاندا ہے، کہ بڑا پتھر اٹھاندا ہے، کیا تھلوں چشمہ جاری ہوندا ہے؟ فرماندے نے خبر اے نہیں پہنچی، بلکہ خبر اے پہنچی ہے کہ جڑا بھی پتھر اٹھایا جاندا ہے ہر پتھر دے تھلوں خون برآمد کیتا جا رہا ہے، ہر پتھر دے تھلوں خون نظر آ رہا ہے۔ وجہ کی یہ وجہ یہ کہ آسمان نے بھی اپنے غضب دا اظہار فرمایا اور زمین نے بھی غضب دا اظہار فرمایا کہ بے ایمانو تو انہوں پتہ نہیں کہ تسی کس انسان نو کس شہزادے نو شہید کیتا ہے، کہ جس شہزادے دے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے وچوں تے میں اندے وچوں ماں، جڑا اندے نال پیار کردہ ہے او میں محمد دے نال پیار کردہ ہے، جڑا میں محمد دے نال پیار کردہ ہے ساری کائنات دے رب دے نال پیار کردہ ہے۔ تو فرمایا تو انہوں پتہ نہیں کہ تسی کس شہزادے نو شہید کیتا۔ اور حضرات محترم، حضرت خلیفہ بن خلیفہ آپ دی والدہ فرماندیاں نے
کہ جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کیتا گیا نا، اس دن آسمان دے اوپر سورج گرہن ہو گیا جس وقت آپ نو شہید کیتا گیا. اور پھر حضرات محترم اتھوں تک گرہن لگا کہ دن دے وقت دے اندر بھی آسمان دے ستارے نظر آ رہے ہیں. اتنا عظیم گرہن اس دن لگا. تو فرماندیاں نے وجہ اے کہ وجہ صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی شہادت دیتے رب کائنات نے اپنے غضب دا اظہار فرمایا ہے. اور پھر حضرات محترم حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن سیرین او نے کڑے خواباں دی تعبیر بیان کر دینے، اور انہوں نے کتاب بھی انہوں دی موجود ہے کہ جس دی اندر خواباں دی تعبیر بیان کیتی گئی ہے. اور اے اپنے وقت دے بہت بڑے تعبیر رویا دے ماہر سن، خواب دی تعبیر بیان کرن دے ماہر سن. تو امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہید کیتا گیا نا، تو فرمایا 3 دن تک اندھیرے چھائے رہے، لوگاں دیتے اندھیرا چھا گیا. 3 دن تک یہ سلسلہ قائم رہا، 3 دن تک اندھیرا قائم رہا، اور آسمان نے خون برسایا. اور فرماندے نے جس کپڑے دیتے آ کے خون گر جاندہ سی نا، جتنی دیر تک وہ کپڑا پھٹیا نہیں نا اتنی دیر تک وہ خون ختم نہیں ہویا، خون موجود رہا ہے. اور حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ السلام دے چاچا زاد مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دن آرام کر رہا جس دن 10 محرم الحرام شریف دا دن سی نا، جس دن حضرت سید الشہداء نو شہید کیتا گیا. فرماندے نے اس دن میں اسے وقت جس وقت آپ نو شہید کیتا گیا اس دن میں اسے وقت دے اندر آرام کر رہا سا کہ مینوں مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا. اور فرماندے نے حالت ایسی کہ نبی کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس شیشی دے اندر خون ہے. اور حضرات محترم ایک گل یاد رکھیا جی کہ جدوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تو کوفے جان لگے سن، تو عبداللہ بن عباس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا راستہ روکیا. کیا پیارے حسین کوفے دی سرزمین تے نہ جایا جی، کوفے دی سرزمین تے نہ جایا جی. کیا پیارے چاچا عبداللہ بن عباس وجہ کیے؟ تو عبداللہ بن عباس رشتے دے اندر چاچا لگ دے سن امام حسین دے. تو فرمایا پیارے حسین وجہ اے وے کہ کوفے دی سرزمین تے توڑے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا دار الخلافہ اپنی حکومت دا مرکز قائم فرمایا. انہاں لوگاں دے تے یقین کیتا، اعتماد کیتا، بھروسہ کیتا، لیکن انہاں لوگاں نے توڑے باپ علی المرتضی نو بھی شہید کر دیتا. کیا جی توڑے پائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتھے رہے اور آپ نے بھی تکلیفاں پہنچائیاں گیاں، نیزے مارے گئے. تو فرمایا ہن تسی بھی جاؤ گے تو توڑے نال بھی اچھا سلوک نہیں کرنگے، لہٰذا تسی کوفے دی سرزمین تے نہ جایا جائے. لیکن حضرات محترم انسان جتنی مرضی کوشش کر لوے، جو رب نے تقدیر دے اندر لکھ چھڑے ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے.
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں جانا مینوں اجازت دیو. منع کرن دے باوجود بھی آپ تشریف لے کے گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کریم آقا علیہ السلام دی زیارت کی تھی. بال مبارک بکھرے ہوئے نے, زلفان دے اندر غرد و غبارے, لباس دیتے غرد و غبارے, اور ہاتھ دے اندر شیشی پکڑی ہوئی ہے. میں عرض کی تھی سونیوں ماں باپ قربان اے حالت کیسی بنائی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے عبداللہ میں کربلا دے میدان تو آ رہا وا جس میدان دے اندر میرے شہزادے اور ان دے رفقانوں شہید کیتا گیا ہے. یا رسول اللہ ہاتھ دے اندر شیشی کیسی پکڑی ہوئی ہے, ہاتھ دے اندر برتن کیسا پکڑے آیا ہے. تو محبوب کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ھذا دم الحسین و اصحابہ, اس شیشی دے اندر میرے شہزادے حسین دا بھی خون موجود ہے, انہاں دے ساتھیاں دا بھی خون موجود ہے. آپ فرماندے نے کہ میں بیدار ہویا اور بیدار ہوندیاں سار زبان دیتے اے لفظ جاری نے انا للہ و انا الیہ راجعون. جدوں ایک خواب دیکھے ہیں نا زبان تے الفاظ جاری نے تو گھر والے نے پوچھیا پیارے عبداللہ وجہ کی ستے یکدم اٹھ کے پڑھ دے پیو انا للہ و انا الیہ راجعون. اے تے اس وقت پڑھیا جاندہ ہے جدو انسان نو کوئی مصیبت آندی ہے, پریشانی آندی, کوئی غم آندہ ہے, ادھم پڑھیا جاندہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو تسی اٹھ دیاں ساری الفاظ دہرا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا لوگو اے میرے گھر والوں میں عجیب خواب دیکھیا کہ میرے محبوب کریم آقا علیہ السلام میری خواب دے اندر تشریف لے کے آئے اور حالت بہت جناب والا ناساز ہے, اچھی حالت نہیں, اور محبوب علیہ السلام فرما رہے نے میرا حسین شہید کر دیتا گیا. تو آپ فرماندے نے میں اس گل نو یاد رکھیا, اس تاریخ نو نوٹ کر لیا, اور تقریباً 10 تو 12 دنوں تو بعد مکے دی سرزمین تے خبر آئی کہ نبی دا شہزادہ حسین شہید کر دیتا گیا. تو آپ فرماندے نے او خواب سچی سی کہ محبوب کریم آقا علیہ السلام نے حسین دی شہادت دی خبر عطا فرمائی ہے. اور حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جدوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن گود دے اندر اٹھایا تو اکھاں دے اندر زارو قطار آنسو نے. تو پوچھیا کہ یا رسول اللہ رونے دی وجہ کی ہے؟ تو محبوب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دا فرشتہ آیا, اس نے خبر دیتی کہ میرا حسین شہید کر دیتا جائے گا, اور جس میدان دے اندر شہید کیتا جائے گا اس میدان دی مٹی پیش کیتی ہے, لہٰذا اے ام سلمہ اے تسی مٹی محفوظ کر لو, جدو مٹی دا رنگ سرخی دے اندر تبدیل ہو جائے سمجھ جایا جے میرا حسین شہید کر دیتا گیا ہے. تو حضرات محترم جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کیتا گیا نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی 11 ازواج مطہرات وچوں صرف حضرت سیدہ ام سلمہ موجود سن, باقی سب دی سب ازواج مطہرات وصال فرما چکیاں سن. تو آپ فرماندیاں نے اسے ٹائم دیتے جس ٹائم حضرت امام حسین شہید کیتا گیا نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دیدار نصیب فرمایا, اور نبی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ مٹی دیکھو رنگ تبدیل ہو چکی ہے, میرا پیارا حسین شہید کر دیتا گیا ہے, میرے پیارے حسین کو شہید کر دیتا گیا ہے.
حضرات محترم اور بڑی ہی بے دردی دے عالم دے نال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہید کیتا گیا. پھر حضرات محترم ظلم دی انتہا کہ یزیدی فوجیاں نے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے پھر جڑے خیمے سن انہاں دے اندر جو بھی ساز و سامان سی اس ساز و سامان لٹیا اپنے قبضے دے اندر لیا اور حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بھی شہید کرنا چاہیا. اور اتھے گل یاد رکھیا جی بڑے وثوق دے نال گل کر رہے ہاں. بعض لوگ کہندے جی 10 سال دے سن امام زین العابدین. ایک گل غلط ہے, ایک گل سارے کو وہ گل غلط ہے. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ امام زین العابدین دے پتر دا نام ہے امام محمد باقر. کی نام ہے؟ امام محمد باقر. تو امام محمد باقر پیدا کدو ہوئے نے 58 ہجری دے اندر. کدوں پیدا ہوئے نے 56 57 یا 58, یعنی کہ واقعہ کربلا تو پہلا امام زین العابدین دا پتر امام محمد باقر پیدا ہو چکی ہے. جی ابا 10 سال دا ہوئے دے پتر پیدا کیمیں ہو سکتا ہے بھی؟ لہٰذا امام زین العابدین کربلا دے میدان دے اندر 10 سال دے نہیں سن بلکہ جوان سن. امام جوان سن, کڑگل جوان سن, لیکن بیماری دی حالت دے اندر آپ میدان کربلا دے اندر شہادت دا جام نہیں پی سکے. اور حضرات محترم رب دی قدرت بھی, رب دی منشا بھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل نو چلانا سی. اور پھر حضرات محترم اسی واقعہ کربلا اس انداز دے نال سنیا اور ساڑھے علماء نے بھی اور دیگر مکاتب دے علماء نے بھی بیان کر دے کر کے اتنا کو کر دیتا ہے کہ لوگ جھوٹیاں گلان بھی سچیاں مننا تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال دے طور تے ماسٹر ابو الحسن صاحب سن, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے, انہوں نے گل سنائی کہ اتنے مسجد دے اندر بیٹھے ہیں نا عبدالستار حقانی صاحب آگئے جڑے وہ فوت ہو گئے نے. عبدالستار ہی گل بنا بنا جا اہل حدیثاں دے امام رہے نے, وہ آگئے جی. انہوں نے ماسٹر صاحب نال کام سی, کوئی کام مک گیا جان لگے تے ماسٹر صاحب نا کتاب پڑھ دے پیسن جال لاکھوں دے اندر حدیث موجود سی. کیا جی یہ کہانی صاحب حدیث تے پڑھ کے سنایا جی؟ یہ گل ماسٹر صاحب نے میں نے خود سنائی ہے. کیا جی یہ کہانی صاحب نے حدیث سنائی تے حدیث ہی نبی پاک دی شان دے متعلق حدیث سنا دی تھی تے حدیث سنان تو بعد ماسٹر صاحب نے کیا حقانی صاحب حدیث صحیح ہے؟ انہاں کیا جی حدیث بالکل صحیح ہے. کیا جی تسی لوگاں نو سنان دے کیوں نہیں, لوگاں نو دس دے کیوں نہیں؟ اگو جواب سنیا جی انہاں کیا جی اسی لوگاں نو پکیاں ہی نہ کر دیتا ہے. اگر ہون لوگاں نو سچ بھی دسیے لوگاں نے سچ مننا, لوگاں نے سانو جھوٹیاں کہہ دینا لوگاں سچ مننا. لہذا کچھ واقعات ایسے سنائے گئے نے کہ اسی وہ بیان کریے لوگاں نے کہنا مولوی جھوٹ بولتا ہے واقعہ سچا. جو اسی گل سنیو گل ہی سچی ہے, لہذا مولوی جھوٹ بولتا پیا. ایک واقعہ بیان کیتا جاندہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا کیڑیاں بیمار سن, امام حسن مسنہ دی بیوی سن اور مدینے دے اندر رہ گئیاں سن. جیو تو خط آیا انج ہویا انج ہویا. یہ واقعہ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہزادی میدان کربلا دے اندر موجود سی. میدان کربلا دے اندر موجود سن. پھر کیا جاندہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہزادی 5-6 سال دی سی تے گھوڑے نو پھڑ لیا
یہ بھی گل سراسر غلط ہے، یہ اہل بیت دی شان دے منافی، بلکہ تاریخی حقائق اے نے کہ دونوں شہزادیاں جوان سن اور دونوں شہزادیاں دی شادی ہو چکی سی اور دونوں شہزادیاں میدان کربلا دے اندر موجود سن، دونوں شہزادیاں میدان کربلا دے اندر موجود سن۔ وڈی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا دی امام حسن مسنہ کہ جنہ تو امام حسن مجتبی دی نسل چلیے انہاں دی بیوی سن، اور دوسری شہزادی حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین جنہاں نے آندے گھوڑے نے گھوڑے دیاں لگاماں پھڑیاں سن، انہاں دی شہزادی حضرت امام حسن مجتبی دے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین دے نال ہوئی سی۔ کن دے نال؟ عبداللہ بن حسن، عبداللہ بن وڈی دی شہزادی حسن مسنہ دے نال، چھوٹی دی شہزادی عبداللہ بن حسن دے نال ہوئی سی، اور دونوں شہزادیاں دے خطبے کوفے دی سرزمین دے خطبے ارشاد فرمائے سن انہاں شہزادیاں نے، وہ خطبے بھی موجود نے۔ اور حضرات محترم، کربلا دے میدان دے وچوں بچ کے آن والے صرف امام زین العابدین نہیں سن، گلاں نویاں نے، گل نوی ہے اور ہے بھی سچی ہے۔ اسی نہیں کسی سنیا، اسی رون پٹن والے کام سنیا ہوئے کوئی ساڈا بندہ ہے میں آندے جی ساڈے مولوی ایک گل نوں لے کے بہ جاندے نے، اصل تے شان ذاکر بیان کردے ہیں، میں جن دے اندر توہین ہوئے پائیا تیرے نزدیک ہو سکدی ہے، ساڈے نزدیک شان اہل بیت وہ نہیں ہے۔ کربلا دا غازی صرف امام زین العابدین نہیں، کربلا دے میدان دے وچوں امام حسین دا ایک پتر جن دا نام عمر بن حسین ہے۔ کی نام ہے؟ عمر بن، سارے کو وہ عمر بن، دو پتر شہید ہوئے نے، شہزادہ علی اکبر تے شہزادہ علی اصغر، دو پتر بچ کے آئے نے، امام زین العابدین اور ایک دا نام ہے عمر بن حسین۔ کی نام ہے؟ عمر بن حسین، اور یہ تقریباً چھوٹے جے بچے سن کو 4-5 سال دے، زیادہ انہاں دی عمر نہیں سی ہے۔ اے بھی میدان کربلا دے وچوں بچ کے آئے نے، اگوں نسل چلی یا نہ چلی ایک علیحدہ معاملہ ہے، مشہور امام زین العابدین ہو گئے نے، لیکن کربلا دے میدان دے وچوں بچ کے آن والے شہزادیاں دے نام عمر بن حسین بھی۔ امام حسن مسنہ جنہ دے نال فاطمہ بنت حسین دی شادی ہوئی سی، آندے جی یہ تجارت دے ارادے نال گئے سن تے پھر نہیں آئے، اس واسطے بچ گئے، حالانکہ ایسی گل نہیں ہے۔ گل کی ہے کہ آپ تجارت دے ضرور گئے سن، گئے بھی شام دے علاقے وال سن، تو راستے دے اندر آندیاں واپسی دے اتے حضرت سیدنا امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ واقع کربلا دے اندر موجود سن، قافلہ حسین دے اندر موجود ہو گئے، شرکت کر لئی، اور اتنے زخم آئے کہ انہاں زخمہ دی وجہ تو بے ہوش ہو گئے۔ یزیدیاں نے سمجھیا جیویں دوسرے شہید ہو گئے نے، لگتا ہے یہ بھی شہید ہو گئے نے، لہٰذا انہاں نو پھر کچھ نہیں کیا کیونکہ ظاہری طور دے شہید نظر آ رہے سن۔ تو پھر بعد دے اندر امام حسن مسنہ دے جڑے نانکے سن نا اسے علاقے دے اندر سن، انہاں نو پتہ چلیا، انہاں نے آ کے اٹھایا کسی طریقے دے نال، جدو یزیدی چلے گئے، اٹھا کے انہوں نے لے کے گئے، دیکھ بھال کیتی، اچھی طرح زخماں نو مرہون جناب بھرپور طریقے دے نال مرہم پٹی کیتی، تو پھر انہاں دی وچوں حضرت امام حسن مجتبی دی نسل چلیے، اور انہاں دی وچوں ہی حضرت غوث اعظم بھی پیدا ہوئے نے، انہاں دی وچوں داتا صاحب پیدا ہوئے نے، اور انہاں دی وچوں ہی آخری امام حضرت جناب والا امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، انہاں دی وچوں۔ تو حضرات محترم 11 امام ادھر دے من لے نے،
12واں امام جڑا امام حسن مجتبی دی اولاد وچوں پیدا ہونا ہے. تو لہذا ایک تاریخی حقائق نے. اور پھر حضرات محترم تسی کربلا دے میدان نو پڑھ کے دیکھ لو یا دیگر شخصیات دا تعارف پڑھو. ان لوگ اپنے 12 امام گناندے نے. تو 12 اماماں دے اندر امام حسن مجتبی تو بعد آپ دی اولاد دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ آپ دی اولاد دا ذکر نہیں کر دیا. کیا امام حسن دی اولاد امام نہیں ہو سکتی؟ ساڑھے نزدیک امامت والا کوئی تصور نہیں ہے. اہل سنت دے نزدیک 12 امام تے 14 معصوم گل عقیدے دی گل یاد رکھیا جے. محبت کرنا فرض ہے، انہاں دے نال پیار کرنا لازم ہے. جڑا انہاں دے نال پیار نہیں کرے گا گمراہ ہوئے گا. لیکن ساڑھے نزدیک جڑا 12 امام تے 14 معصوم والا تصور ہے نا، یہ نہیں ہے. اسی نہیں مانتے اس تصور میں. کیوں؟ انہاں لوگاں نے شخصیات نے ایک محدود حد تک کر دیتا. لیکن حضرات محترم ساڈا موقف کیے، ساڈا نظریہ کیے کہ امام حسن مجتبی دی ساری اولاد امام ہے. امام حسین پاک دی ساری اولاد امام ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو لہٰذا اسی امام حسن پاک دی ساری اولاد نو مننے ہاں، امام حسین پاک دی ساری اولاد نو سلام پیش کرنے ہاں. اور پھر حضرات محترم دیگر بھی احباب بچ کے آئے. مولا علی دے پتر نے 18. کنے پتر نے؟ سارے کہو کنے پتر نے؟ 18 پتر نے تے 19 تیاں نے مولا علی دیاں. 18 پتر تے 19 تیاں یہ مولا علی دیاں نے. تے صرف سانو امام حسین یاد ہے تے غازی عباس یاد ہے، اس تو علاوہ کوئی یاد نہیں. امام حسین کدوں شہید ہوئے نے؟ 10 محرم. کدوں شہید ہوئے نے؟ تے امام حسن کدوں شہید ہوئے سن؟ پتا کسے نو جی؟ امام حسن دا دن یاد ہی سانو، نہ مینوں یاد ہے نہ تانوں یاد ہے. گل ایویں ہی ہے. امام حسن مجتبی دے متعلق 2 قول نے، ایک 27 صفر نو، ایک 6 ربیع الاول. یہ 2 قول ملتے ہیں. تو وجہ کی ہے کہ اسی حسین نو یاد رکھیا دے حسن نو بھول گئے ہیں. تو حضرات محترم نبی پاک دیاں اکھاں دے دوویں تارے نے. نبی پاک نے دونوں دے نال برابر پیار فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین نو گردن تو بوسہ دیندے سن اور امام حسن مجتبی نو لباں تو بوسہ دیندے سن. کیوں؟ وجہ کی ہے امام حسن مجتبی دے لباں نے کردار ادا کرنا سی، امام حسین دی گردن نے کردار ادا کرنا سی. لہٰذا دعا دے نال میرے نبی پاک نے پیار فرمایا ہے. تو اصل حقائق جاننے چاہیے. یہ نہیں کہا جی ساڈا مولوی غلطی کہندا ہے، مولوی کدی کدی سچ بھی بول پیندا ہے. اللہ تعالیٰ سچ سنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ.